ایک المیہ صرف اس لیے بنا ہے کہ ہمارے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اب بھی کوئی کرشماتی شخصیت آئے گی جس کرشماتی شخصیت کی وجہ سے سب کچھ بدلے گا۔ عربوں کو بھی کرشماتی شخصیت نے سب کچھ بدلایا تھا، وہ بھی غلط بتا رہے ہیں کہ کرشماتی شخصیت کے کرشموں سے اور معجزاتی طریقوں سے عرب بدلا تھا۔ بھائی عرب بدلا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ انسانی اعلیٰ انقلابی کاموں سے، طریقوں سے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ اور اس کی جماعت ہے، والذین معہ اس کی جماعت ہے۔ قرآن بتاتا ہے، آپ سیرت قرآن یا تو پڑھیں نا، اس کی جماعت ہے، اس نے جماعت بنائی ہے، اور اس کی خصوصیات ہیں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہ اس جماعت کی خصوصیات ہیں۔ پھر جماعت بنائی ہے، پھر جماعت کے ادارے بنائے، ڈسپلن بنایا ہے، اشرم مبشرہ ہے، اس جماعت کی مجلس شورا ہے، اس جماعت کی کمانڈ کونسل ہے جو انقلاب کو چلا رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، 10 کے 10 لوگ جو ہے، 10 لوگ یا مدبر ہیں یا بہت بڑے اپنی سوسائٹی کے انتہائی معتبر آدمی ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبید بن جراح، جتنے بھی آدمی ہیں آپ دیکھیں، ایک ایک آدمی کی لائف پڑھیں، اپنی سوسائٹی کا کتنا قداور آدمی ہے، اپنے سماج، اپنے سوسائٹی، عرب معاشرے کی قداور شخصیت کی کمانڈ کونسل بنائی ہے کہ شورا کا حکم آیا ہے، مشاورت سے یہ نظام چلے گا، ایک اکیلے شخص سے نہیں چلے گا۔ جو ہے بادشاہت خاندان میں بھی چلی، سلیمان کے بعد جو ہے وہ اس کی اولاد کو ملی، اب یہ سلطنت جو ہے وہ خاندان میں نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچے جو ہے وہ بچپن میں ہی اپنے پاس منگوا لیے کہ یہ نظام جماعت چلائے گی، خاندان نہیں چلائے گا، اولاد نہیں چلائے گا، یہ نسلی طر پر نہیں چلے گا، اب جماعت کا سسٹم ہوگا، جماعت کا نظم ہوگا۔ جماعت کا ادارہ بنایا، کمانڈ کونسل بنائی کہ یہ اس نظام کو چلائے گی۔ ہم نے اس نظم کو، اس ادارے کو لوگوں کو صرف یہ بتا دیا کہ یہ وہ 10 اشخاص تھے جن کے نیکوکاری کی وجہ سے ان کو زندگی میں جنت کی بشارت ملی۔ ہم نے کبھی لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ کمانڈ کونسل تھی، یہ مجلس شورا تھی؟ بھائی نیکوکاریوں کی وجہ سے جنت کی بشارت ہے، اگر عبد الرحمن بن عوف کو ملنی ہے تو انس بن مالک کو بھی ملنی چاہیے۔ 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے خادم کے طور پر محنت کی ہے، وہ بیچارہ کیوں رہ جائے؟ بہت سارے لوگ ہیں 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ تھے جو 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ تو میرے بھائی، یہ ہمارے ساتھ المیہ ہوا ہے کہ انقلابی اسلام کی انقلابی تحریک کو جو ہے وہ ایک مذہبی، عام مذہبی تحریک کے طور پر پیشہ کیا گیا ہے۔ جس طرح دوسرے مذہبی رشی آئے، جس طرح دوسرے مذہبی رہنما آئے، اس طرح اسلام کا بھی ایک مذہبی رہنما آیا، اور اس مذہبی رہنما نے یہ سب کچھ کرشماتی طریقوں سے کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت معجزہ نما، کرشمہ نما اور افضل البشر، افضل الانبیاء، ساری انسانیت سے بڑھ کر شخصیت کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا ہے کہ اس کے ساتھ ایک جماعت تھی، اس کے ساتھ ایک نظم تھا، انہوں نے اس جماعت اور نظم کے ساتھ یہ معاشرہ بدلا ہے، معاشرہ تبدیل کیا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اب بھی ایک کرشماتی شخصیت آئے جو اس طرح کرشماتی طریقے سے جو ہے ہمیں نظام بدل کے دے، دنیا کی حکمرانی بدل کر دے، اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور 2 صدی ہجری سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کبھی نہ کبھی کرشماتی شخصیت آئے گی، سب کچھ بدل کر دے گی۔ اسی لیے قرآن میں سماج بدلنے کو تلاش کر رہے ہیں، ایک آسرے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ بھائی وہ شخصیت آنی ہے، اب قرآن میں سماج کے بدلنے کو وہ راستہ اختیار نہیں کر رہے کہ قرآن اس میں کیا رہنمائی کرتا ہے سماج کو بدلنے کا۔ ختم ہو گیا، ایک ہی چیز نے یہ ساری چیزیں ہم سے چھڑوا دی۔
نہ مضبوط جماعت بنا رہے ہیں کہ انقلابی جماعت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بنائی ہے صحابہ کی معنی کیا ہے؟ جماعتی ساتھی. صحابہ کی معنی جماعتی ساتھی ہے. قرآن حکیم نے جو ہے وہ ذی القربہ بھی ان کو نام دیا. ذی القربہ نسلی اقارب نہیں ہے. ذی القربہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے. نسلی قربہ جو ہے وہ اس جماعت میں شامل ہیں، حصہ ہیں. آپ قربہ کی تصریفات قرآن میں پڑھیں، 10-12 آیتیں سامنے رکھیں تو قربہ کی معنی سامنے آ جائے گی. اس سے مراد جماعت ہے. ہم وہ 10-12 آیات جو قرآن ایک اصطلاح کو دے کر بیان کرتا ہے ان کو سامنے اکٹھا کر کے اس اصطلاح کی معنی ہی اختیار نہیں کرتے. سیرت قرآن سے کبھی جانے کی کوشش نہیں کی. سیرت قرآنیہ کے روشنی میں سیرت کے تواریخی پہلو، سیرت کے حدیثی پہلو، احادیث کے پہلو ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اصل رہنمائی ہے ان چیزوں سے، جو مسلمانوں کا نشاط ثانیہ قائم کرے، مسلمانوں کو پھر عروج دے، جنتی معاشرے، جنت نظیر معاشرے، وہ اس دنیا میں دوسرے قائم کریں. یہ دوسروں کی ذمہ داری میں ہم نے لگا دیا. ٹھیک ہے نا، کہ فلاحی معاشرے قائم ہونے ہیں، جنت نظیر معاشرے قائم ہونے ہیں تو وہ دوسری اقوام کریں. ہم مسلمانوں کے لیے استحصال کے معاشروں میں، فساد کے معاشروں میں، قتال کے معاشروں میں، ٹھیک ہے نا، لڑائی جھگڑا اور ان معاشروں میں تباہی پسپائی ذلت در مذلت ان معاشروں میں، ٹھیک ہے نا، ہم ان معاشروں کو اپنی تقدیر بناتے جا رہے ہیں. تقدیر کا مفہوم بھی ہمیں یہ سمجھایا اور بتایا جاتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے مقرر ہوتی ہے اور اس وقت مقدر بنا ہوا ہے، اب وہیں سے جو حالات بدلیں گے. تقدیر قرآن نے قانون کے معنوں میں بتائی تھی کہ خدا نے ہر چیز پیدا کر کے اس کی تقدیر مقرر کی، اس کے قوانین مقرر کیے. تو یہ چیز ہمیں قوانین سے ملنی تھی، قوانین تقدیر سے ملنی تھی، قوانین مشیت سے ملنی تھی، قوانین مکافات عمل سے یہ چیز ملنی تھی، قوانین اذن سے ملنی تھی. ٹھیک ہے نا، قوانین خلق سے ملنی تھی. ہم نے قوانین کا راستہ چھوڑ کر، ٹھیک ہے نا، ایک متعین تقدیر کا تصور جو ہے وہ قائم کر کے، پہلے سے لکھی ہوئی تقدیر کا تعین قائم کر کے، اور پہلے سے لکھی ہوئی تقدیر کو بھی غلط مفہوم میں اس طرح بیان کیا کہ سب کچھ انسان کے لیے پہلے سے اس کے اعمال لکھے گئے ہیں. بھائی پہلے سے ان کے اعمال کے قوانین لکھے گئے ہیں کہ ایسے کرو گے تو اس طرح ہوگا، ایسے کرو گے تو اس طرح ہوگا. کیونکہ قرآن کا پورا اعجاز یہ ہے، قرآن کا پورا بیانیہ یہ ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ ایسے کرو گے تو ایسے نتائج آئیں گے. تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کاموں سے آپ کی یہ تقدیر بنی گئی، یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کاموں سے آپ کی یہ تقدیر بنے گی، ان کاموں سے یہ تقدیر بنے گی. تو یہ لکھا ہوا ہے، کاموں کی فہرست آپ کے انتخاب پر چھوڑی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ آپ کو اپنے بارے امانت اٹھایا تھا کہ ہمیں اختیار چاہیے، وہ اختیار آپ نے اٹھایا ہے. ہم نے کہا اختیار بھی لکھا ہوا ہے، اختیار لکھا ہوا نہیں ہے.